مقامی ہسپتال پر اس کی جس ڈاکٹر جیکب سے ملاقات ہوئی اس کا شکار نہیں تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہیلی کاپٹر پر پونٹا صاحب کی طرف عازم سفر تھا۔ اس نے اپنے مقامی ماتحت کو تمام تفصیلات ہیڈ کوارٹرز کو دینے کی ہدایت کر دی تھی اور اب ہیلی کاپٹر کے وائرلیس ریڈیو پر اپنے ہیڈ کوارٹر میں بات کرنے کے بعد ان سے اگلی ہدایات موصول کر رہا تھا۔ طاہر نے کامنی کی آنکھوں میں نمی بڑی واضح محسوس کی تھی۔ وہ جانتا تھا اس وقت کامنی کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ شیلا اور کامنی کی محبت کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ شیلا کو شاید اس بات کا علم نہ رہا ہو، لیکن کامنی تو جانتی تھی کہ اب زندگی میں شاید ہی وہ اپنی دوست سے دوبارہ مل پائے۔ دونوں کچھ دیر تک خاموشی سے پیدل چلتے رہے۔ طاہر سمجھتا تھا کہ کامنی کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ شاید وہ خاموش رہ کر کامنی کو اپنی حالت سنبھلنے اور نارمل ہونے کا موقع دے رہا تھا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں ایک دوسرے سے بات کر لینی چاہیے، بالآخر اس نے خاموشی کا طلسم توڑتے ہوئے کہا۔ آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے۔ کامنی بے ساختہ مسکرا دی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھایا۔ طاہر کو اگر کامنی کی ذہنی حالت کی فکر دامن گیر تھی تو کامنی اس کے زخم سے متعلق پریشان تھی۔ ابھی تک زخم پر ٹانکے لگے تھے۔ طاہر کی انگلیاں بینڈیج سے محفوظ تھی، اس لیے اس نے دونوں ہاتھوں پر اونی دستانے چڑھائے ہوئے تھے۔ یہی حال کامنی کا تھا، جس نے نہ صرف ہاتھوں پر دستانے بلکہ گرم کوٹ کے علاوہ اپنے سر پر گرم ٹوپی اوڑھنے کے بعد ایک شال سے اپنا منہ تقریباً چھپا رکھا تھا۔ دونوں نے آنکھوں پر اینکیں چڑھا رکھی تھی۔ شدید سردی کی وجہ سے یہاں کے لوگ ایک مخصوص قسم کی ٹوپی اپنے سر پر پہنتے تھے جو سر کے بعد کانوں سے ہوتی ہوئی گردن تک پہنچ جاتی تھی اور اس میں صرف پہننے والے کی آنکھیں ہی دکھائی دیتی تھی۔ شیلا نے ان کے سامان میں یہ ٹوپیاں بھی رکھ دی تھی، لیکن دونوں نے انہیں استعمال کرنا فی الوقت مناسب نہیں جانا تھا۔ تھوڑی دور تک پیدل چلنے کے بعد انہیں اپنے ارد گرد یاتریوں کی بھیڑ دکھائی دینے لگی۔ یہ وہ لوگ تھے جو مقامی میلے میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ شدید سردی نے بھی ان کے جذبات کو ٹھنڈا نہیں کیا تھا اور وہ سب زور زور سے اونچی اونچی آواز میں بھجن الاپتے اس پہاڑ کی طرف رواں دواں تھے جہاں ایک مندر میں آج کی مخصوص عبادت کی جا رہی تھی۔ اس بھیڑ کے بیچوں بیچ راستہ بناتے دونوں اطمینان سے اپنی اگلی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ ایک مرتبہ پھر کامنی نے مصوری میں خریدے ہوئے پیتامبر اپنے اور طاہر کے کندھے پر ڈال دیے تھے۔ اب وہ یاتریوں کی بھیڑ کا حصہ ہی بنے چلے جا رہے تھے۔ کامنی تو نہیں چاہتی تھی کہ طاہر زیادہ دیر تک پیدل چلے، لیکن طاہر کسی خطرے کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کامنی کے کہنے کے باوجود پیدل چلنا ہی مناسب جانا۔ یوں بھی اب وہ جسمانی طور پر مکمل فٹ تھا۔ ڈاکٹر شیلا نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دونوں کو پیدل چلتے تقریباً پون گھنٹہ ہو گیا تھا اور اب وہ مختلف پہاڑی راستوں کا چکر کاٹنے کے بعد اس مقامی بس اسٹینڈ تک آ گئے تھے جہاں سے چلنے والی ویگنیں اور بسیں شملہ جاتی تھیں۔ ان کو مقامی ٹرانسپورٹ ہی کہا جا سکتا تھا کیونکہ یہ سروس صرف سولان سے شملہ تک ہی چلتی تھی۔ دونوں ایک ویگن میں خاموشی سے سوار ہو گئے۔ ان کے اعتبار سے یہی دکھائی دے رہا تھا جیسے نوبیاہتا جوڑا کوئی منت پوری کرنے کے لیے یہاں بادل نوخاستہ اتنی سردی میں آیا ہو۔ سولان سے شملہ تک اگر سرکاری ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر کیا جاتا تو وہ 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے، لیکن اس بس نے انہیں 3-3.5 گھنٹوں میں پہنچایا تھا کیونکہ ہر 15 منٹ کے بعد اس کا اگلا سٹاپ آ جاتا تھا۔ کامنی اگروال نے یہ قدم بطور احتیاط اٹھایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسی مقامی قسم کی ٹرانسپورٹ کو زیادہ چیک نہیں کیا جاتا۔ شملہ میں زندگی اپنے مکمل جوبن پر دکھائی دے رہی تھی۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چمکتی دھوپ نے سفید رنگ کے برف میں ڈھکے پہاڑوں پر سرمئی رنگ کا عجیب سا جال بن دیا تھا۔ ویگن ایک بس اسٹینڈ کے نزدیک ہی رکی تھی۔ دونوں اپنے اپنے بیگ سنبھالے اب کسی ڈھابے کی تلاش میں رواں دواں تھے۔ کامنی کی خواہش تھی کہ طاہر کوئی بیگ نہ اٹھائے، لیکن طاہر نے زبردستی 2 بیگ سنبھالے ہوئے تھے جبکہ تیسرا بیگ کامنی کے پاس تھا جس میں طاہر کی دوائیاں اور بینڈیج کا سامان رکھا تھا۔ کامنی نے سولان سے روانگی پر ہی پانی کی بوتل اپنے ساتھ کر لی تھی اور راستے میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے دوا دینے میں چوک نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر شیلا نے بطور خاص ہدایت کی تھی کہ وہ طاہر کو بر وقت دوا دیتی رہے کیونکہ شدید سردی اور بے آرامی کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں درد ہو سکتا تھا۔ البتہ وہ زخم میں ہونے والے ممکنہ انفیکشن کی طرف سے مطمئن تھی کیونکہ یہاں برف باری کی وجہ سے آلودگی کے زیادہ امکانات نہیں تھے۔
यूं भी इन्फेक्शन रोकने का मुकम्मल एहतमाम इसने कर दिया था। दोनों कुछ देर पैदल चलते अब एक ढाबे पर आ गए थे। ढाबे का मालिक पापा सिख था, जो अपनी बड़ी सी तोंद, खदरी दाढ़ी और मैली सी पगड़ी सर पर रखे खुद एक तख्तपोश पर रखी बड़ी सी फोम की गद्दी पर आलती पालती मारे कंबल ओढ़े काउंटर के सामने बैठा था, जबकि इसके मुलाजिम ग्राहकों की सेवा में मसरूफ थे। इसकी कारोबारी नजरों ने भांप लिया था कि इसके ढाबे पर आने वाला नौब्याहता जोड़ा किसी अच्छे घराने का लगता है, इसीलिए वो खुद अपनी सीट से उठकर गर्म पानी जग में लेकर इनकी तरफ गया था। महाराज जी, जल पानी कर लें, इसने ताहिर को मुखातिब करते हुए कहा। सरदार जी धन्यवाद। ये कहकर कामनी ने इसके हाथ से पानी का जग पकड़ लिया और अपनी तरफ मुखातिब करके दाल में देसी घी का तड़का लगाने की हिदायत देने लगी। अपनी निगरानी में जरा अच्छी तरह बनवाइए, इसने अगली बात कहकर सरदार जी को वहां से हटा दिया। सरदार जी को कामनी के तौर एतवार ने एहसास दिला दिया था कि वो कोई सरकारी किस्म की अफसर है और अपने घर वाले को भी इसने दबा कर ही रखा होगा। वो लड़कों को ऊंची आवाज में हिदायत देता वापस काउंटर की तरफ चल दिया और कामनी ने ढाबे के एक कोने में मौजूद वॉश बेसिन पर अपने हाथों से पानी उंडेलते हुए ताहिर का एक हाथ और मुंह धुलवा दिया। इसने ताहिर को सख्ती से अपना दूसरा हाथ दस्ताने में ही रखने की तलकीन की थी। यहाँ गर्म पानी का जग किसी वीआईपी को ही पेश किया जाता था, वरना तो लोग बर्फीले पानी से ही हाथ धोते थे। कामनी अब ताहिर को लेकर ढाबे के ऐसे कोने में पहुंच गई थी जहां से ताहिर इत्मीनान से एक हाथ से खाना खा सकता था, जबकि वो इसके सामने बैठकर ढाबे के अंदर, बाहर और सारा मंजर देख सकती थी। सरदार जी ने वाकई खसूसी हिदायत के साथ तड़के वाली दाल और फुलके भेजे थे, दीगर लवाजमात अलग थे। कामनी के बजिद होने पर ताहिर ने जरूरत से ज्यादा ही सैर होकर खाना खाया। खाने से फरागत पर कामनी के हुक्म पर सरदार साहब ने एक और जग गर्म पानी का भेज दिया था, जिससे दोनों ने हाथ धोए और बिल की अदायगी भी अब कामनी ने की थी। अब तो सरदार कसम खा सकता था कि इसका हावन बिल्कुल ही झड्डू किस्म का आदमी है और इसके नीचे लगा हुआ है। दोनों इत्मीनान से ढाबे से बाहर आ गए थे। कामनी ताहिर की जिस्मानी हालत के पेश नजर इसे रात यहाँ गुजारने का मशवरा दे रही थी, लेकिन ताहिर के बजिद होने पर बादल नहौस्ता इसने आगे सफर का इरादा किया था, क्योंकि ताहिर किसी बड़े स्टेशन के बजाय किसी छोटे स्टेशन पर रात गुजारना ज्यादा मुनासिब समझता था। कामनी को बलाखिर इसकी बात ही मानना पड़ी और शाम तक का वक्त वहां गुजारने के बाद वो एक बड़ी बस के जरिए डलहौजी की तरफ रवाना हो गए। बस शिमला से सलीगोरी होती हुई मंडी पहुंचती थी और यही उनकी मंजिल थी। कामनी हैरान थी कि ताहिर को इससे ज्यादा इस इलाके की खबर कैसे है। रात ढल चुकी थी जब बस ने उन्हें शहर के वस्त में उतारा। दूर दूर तक कोई दुकान खुली दिखाई नहीं देती थी, अलबत्ता 2-3 प्राइवेट कारों में सुकड़े सिमटे ड्राइवर इनकी तरफ जरूर भागते हुए आए थे। यस सर, यस मैडम, तीनों ने बार बार उन्हें मुखातिब किया था। इधर कोई अच्छा डाक बंगला है क्या? ताहिर ने अफसराना लहजे में इनसे दरियाफ्त किया। यस सर, यस, मैं ले जाता हूँ आपको, इनमें से एक कदरे ढलती उम्र के नौजवान ने कहा। ओके, ताहिर ने शान तमकनत से कहा। अभी इसके मुंह से ये 2 अल्फाज निकले ही थे जब इसने बिजली की सी फुर्ती से इनके तीनों बैग उठाकर अपनी टैक्सी की तरफ दौड़ लगा दी। बाकी दोनों हसरत से इनकी तरफ देखते रहे। बेचारे शायद एक सवारी की उम्मीद पर ही यहाँ खड़े थे। टैक्सी ड्राइवर को यही अंदाजा हुआ था कि ताहिर कोई बड़ा सरकारी अफसर है। यूं तो इनके नजदीक यहाँ आने वाला हर शख्स ही कोई बड़ा आदमी होता था, लेकिन ताहिर तो अपनी चाल ढाल से भी कोई बड़ा ऑफिसर लगता था। दोनों को वो जिस डाक बंगले में लाया था, इसके बाहर एक कोने पर बोर्ड पर लटकते बल्ब की मध्यम रोशनी में CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अल्फाज पढ़कर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर खामखा मुस्कुरा दिए। कामनी ने तो यहाँ से कहीं और जाने का इरादा बांधा था, लेकिन ताहिर ने इसका अंदिया भांपकर इसके कुछ कहने से पहले ही इसके हाथ पर हाथ रख दिया। ये मुतमईन और खामोश रहने का इशारा था। ताहिर ने जान लिया था कि यहाँ वो खुद नहीं आए बल्कि कुदरत इन्हें लेकर आई है। जरूर इसमें कोई हिकमत ही होगी। इनका इस्तकबाल एक मुस्तदिद गार्ड ने किया था। दोनों ने अपना तारुफ डॉक्टर्स की हैसियत से करवाया और बगैर किसी तहकीक के उन्हें एक आरामदेह कमरा मिल गया। रात का खाना उन्हें कमरे में ही मुकामी मेस से सप्लाई किया गया था और अब वो दोनों कमरे में लगे आतिशदान के सामने आरामदेह कुर्सियों पर बैठे आग ताप रहे थे। हैरत की बात थी कि दोनों को किसी सवालो जवाब के बगैर कमरा मिला था। सिर्फ ताहिर ने एक रजिस्टर पर शिमला के एक सरकारी अस्पताल डॉक्टर हॉस्टल्स का अपना एड्रेस लिख दिया था।
کامنی نے اطمینان سے یہاں اس کی بینڈیج تبدیل کی اور پرانی پٹیاں وہاں پھینکنے کی بجائے انہیں ایک پولی تھین کے لفافے میں بند کر کے کمرے کی کھڑکی سے باہر اس نالے میں پھینک دیا تھا جو پہاڑوں سے بہتا ہوا اس ڈاک بنگلے کی پشت سے گزرتا تھا۔ طاہر نے اسے اطمینان دلانے کے لیے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اچھی طرح جنبش دی تھی تاکہ کامنی کو اطمینان رہے کہ اس کا زخم مندمل ہو چکا ہے اور ہاتھ بھی صحیح کام کر رہا ہے۔ کامنی نے بطور خاص دیکھا تھا کہ زخم نارمل تھا اور اس میں پیپ وغیرہ نہیں پڑی تھی جو بہت اچھا شگون تھا۔ اب وہ اگلے روز اطمینان سے اس کے ٹانکے نکلوا سکتی تھی۔ دونوں رات گئے تک آتش دان کے سامنے بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ کامنی نے اسے اپنے ماضی کی کہانیاں سنانی شروع کی اور سناتی چلی گئی۔ اس نے اپنے بچپن، لڑکپن، جوانی اور عملی زندگی کا ایک ایک ورق کھول کر طاہر کے سامنے رکھ دیا تھا۔ طاہر ایک ماہر نفسیات کی طرح اس کی ایک ایک بات سن رہا تھا اور آدھی رات گئے جب بوجھل دل اور رندے ہوئے گلے کے ساتھ اپنی کہانی ختم ہوتے ہوئے بے اختیار وہ طاہر کے سینے سے جا لگی تو طاہر کو احساس ہوا کہ کامنی کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کامنی اپنے سماج میں کبھی مطمئن ہی نہیں اور بچپن میں ہی اس کے اندر قدرتی طور پر ایک انقلاب جنم لے چکا تھا۔ یہ تبدیلی بہرحال رونما ہوئی تھی۔ اس نے بہرحال حق سچ پر لبیک کہا تھا۔ طاہر کے بضد ہونے پر وہ بستر پر لیٹ گئی جبکہ طاہر زمین پر آتش دان کے نزدیک کمبل پھینک کر لیٹ گیا۔ دونوں تھوڑی دیر ہی سوئے تھے جب صبح ہو گئی۔ صبح کا ناشتہ بھی انہوں نے کمرے میں ہی منگوایا، پھر ایک ٹیکسی وہیں منگوا کر اس کے ذریعے بظاہر یہاں کے سول ہسپتال کا رخ کیا کیونکہ انہوں نے یہی تاثر دیا تھا جیسے یہاں ان کا تبادلہ ہوا ہے۔ ٹیکسی کو رخصت کرنے کے بعد ہسپتال کے دوسرے دروازے سے نکل کر دونوں پیدل چلتے بازار کے ایک کونے میں بس اسٹینڈ تک پہنچے جہاں سے ایک بس کے ذریعے اب وہ ڈلہوزی کی طرف جا رہے تھے۔ ڈاکٹر شیلا معمول کے مطابق اپنے کلینک سے فارغ ہو کر کچھ دیر سستانے کے لیے اپنے بیڈ روم میں آئی تھی۔ وہ دوپہر کو 3 گھنٹے کا وقفہ کرتی تھی۔ اس دوران لنچ اور کچھ دیر سونے کے بعد پھر رات گئے تک وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ کامنی کو یہاں سے گئے آج دوسرا دن تھا اور اس کا دل کہتا تھا کہ وہ دونوں جہاں بھی ہیں ضرور اپنے محفوظ ٹھکانے پر پہنچ گئے ہوں گے۔ ڈاکٹر جیکب کا کورس ابھی چل رہا تھا اور آج ہی اس نے شملہ سے فون کر کے شیلا کی خیریت بھی معلوم کی تھی۔ ڈاکٹر شیلا نے اپنی دانست میں کوئی ایسا نشان گھر میں نہیں رہنے دیا تھا جس سے کامنی اور طاہر کی یہاں موجودگی کا شائبہ بھی گزرتا ہو۔ آج مقامی میلہ ہونے کی وجہ سے مریض کچھ زیادہ ہی آئے تھے اور 2-3 شدید زخمیوں کو داخل کرنا پڑا تھا۔ شیلا قدرے تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی اور اب اپنے بستر پر گر کر لمبے لمبے سانس لے کر گویا تھکاوٹ دور کر رہی تھی۔ آج وہ اتنا تھک گئی تھی کہ اب اس کا دل کچن میں جا کر لنچ تیار کرنے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ جیسے تیسے اس نے رات کے سالن کے ساتھ ایک روٹی زہر مار کی اور کپڑے بدل کر اپنے بستر پر گر گئی۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے کہہ دیا تھا کہ شدید ضرورت پر بھی اسے نہ اٹھائے۔ ڈائریکٹر خود ایک مکمل ڈاکٹر تھا اور اپنی مالکن ڈاکٹر شیلا کی انسان دوستی کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ڈاکٹر شیلا جیسی درد دل رکھنے والی ڈاکٹر نہیں دیکھی تھی جو بظاہر تو یہ پرائیویٹ ہسپتال چلا رہی تھی لیکن عملاً صورتحال یہ تھی کہ یہاں آنے والے مریضوں کو کسی بھی جنرل ہسپتال سے زیادہ سہولیات حاصل تھیں۔ آدھے سے زیادہ مریضوں کا علاج یہاں مفت ہوتا تھا۔ کبھی کبھی انہیں مریضوں پر غصہ بھی آتا کہ وہ جان بوجھ کر جنرل ہسپتال جانے کی بجائے یہاں کیوں چلے آتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر شیلا ان کو ادویات بھی خود خرید کر دیا کرتی تھی۔ اس نے جب بھی ڈاکٹر شیلا کو اپنا رویہ بدلنے کے لیے کہا، شیلا مسکرا کر رہ جاتی۔ اس نے وارڈیکر سے ایک روز کہا کہ مقامی آبادی کی غربت کا اندازہ کیا اسے نہیں ہے؟ یہ لوگ کہاں سے اتنے مہنگے علاج کے لیے پیسے لائیں؟ اور ڈاکٹر شیلا کی مجبوری یہ تھی کہ اسے یہ ہل اسٹیشن بہت پسند آیا تھا اور وہیں بسیرا کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت ہسپتال میں وارڈیکر اور وہ 2 نرسیں اپنے کام میں مصروف تھیں اور ڈاکٹر شیلا اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک وہاں ایک طوفان بدتمیزی گھس آیا۔ 4 جیپیں یکے بعد دیگرے وہاں آ کر رکیں جن میں سے سویلین کپڑوں میں ملبوس 8-10 نوجوان جنہوں نے ہاتھ میں آٹومیٹک اسلحہ تھام رکھا تھا ہسپتال میں گھس آئے۔ انہوں نے یہاں داخلے کے لیے جو غیر مہذب طریقہ استعمال کیا تھا اس نے وارڈیکر کا پارا چڑھا دیا۔ 3-4 دیوار پھاند کر باقی سامنے اور پیچھے کے دروازے سے اندر آئے اور انہوں نے ہسپتال کے مختلف کونوں میں ایسی پوزیشن سنبھال لی جیسے اچانک ہونے والے حملے کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ پردیپ سنگھ اپنے 2 ماتحتوں کے ساتھ اوپر ایمرجنسی روم میں گھس آیا جہاں 3 مریضوں کو گلوکوز کی بوتلیں لگی ہوئی تھیں اور ایک کونے میں وارڈیکر اور 2 نرسیں اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھالے بیٹھے تھے۔
شیلا کہاں ہے؟ اس نے اندر گھستے ہی وارڈیکر سے بڑی بدتمیزی سے دریافت کیا۔ آپ کون ہیں؟ وارڈیکر نے قدرے خوف اور غصے سے ملے جلے جذبات سے پوچھا، کیونکہ اس کے دونوں ساتھیوں نے وہاں لیٹے مریضوں کے نزدیک پہنچ کر انہیں گھورنا شروع کر دیا تھا جیسے وہی ان کے مطلوبہ ملزم ہوں۔ شٹ اپ، جو تم سے پوچھا گیا ہے اس کا جواب دو، پردیپ سنگھ نے وارڈیکر کو گالی دیتے ہوئے کہا۔ وارڈیکر کو اس گالی کی توقع نہیں تھی، اس نے زندگی میں شاید ہی کسی سے گالی کھائی ہو۔ بے عزتی اور نرسوں کے سامنے اس صورتحال نے اس کا دماغ گرم کر دیا۔ کیا بکتے ہو؟ تمیز سے بات کرو، یہ ہسپتال ہے، تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ بات کیسے کی جاتی ہے؟ وارڈیکر نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ سالے تجھے تو پہلے سیدھا کر لوں۔ یہ کہہ کر پردیپ سنگھ نے وارڈیکر کے منہ پر اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ وہ سامنے کی دیوار سے ٹکرا کر گر پڑا۔ دونوں نرسیں خوفزدہ ہو کر اسے لان تان کر کے وارڈیکر کی مدد کو آگے بڑھی تو پردیپ سنگھ نے انہیں بازوؤں سے جھٹکے دے کر الگ کر دیا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے ان کی طرف بندوقیں تان لی تھیں۔ حیرت انگیز طور پر وارڈیکر خوفزدہ ہونے کی بجائے غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور پردیپ سنگھ کی طرف بڑھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، اگر تم کوئی سرکاری آدمی ہو تو یاد رکھنا تمہیں اس تھپڑ کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، تمہیں کیا کام ہے اور یہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے بدوقت تمام اپنے منہ میں پردیپ سنگھ کے لیے آنے والی گالیوں کو روک کر محض اتنا ہی کہا۔ کہاں ہے اس کا کمرہ؟ پردیپ سنگھ نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا۔ دونوں نرسیں جو سہم کر خوف سے کانپ رہی تھی اب ان میں سے ایک باقاعدہ رونے لگی تھی، دوسری نے اس مصیبت سے نکلنے کی شاید یہی آسان ترکیب سوچی کہ وارڈیکر کے مزید کسی سوال نما جواب سے پہلے ہی کہہ دیا، اوپر میڈم اوپر رہتی ہیں، دیکھو تمہیں جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ اس وقت میڈم کو وارڈیکر کی بات نامکمل ہی رہ گئی جب پردیپ سنگھ نے اسے دھکا دے کر ایک طرف کیا اور جدھر نرس نے اشارہ کیا تھا اس طرف کی سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے ابھی تک ان کی طرف بندوقیں تانی ہوئی تھیں۔ شیلا کی ابھی بمشکل آنکھ لگی ہی تھی جب ایک زوردار جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اچانک زوردار دھماکہ ہوا ہو اور شیلا کے پلنگ نے اسے سپرنگوں پر اچھال کر بٹھا دیا۔ یہ دھماکہ کسی بم کا نہیں بلکہ اس کے بیڈ روم کے دروازے کا تھا جو کسی نے بدتمیزی اور زور سے کھولا تھا کہ وہ اندر کی دیوار سے ٹکرایا اور زوردار آواز پیدا ہوئی۔ پریشان کن اور حیرت زدہ آنکھوں کے ساتھ ڈاکٹر شیلا نے دیکھا دروازے کے عقب میں ایک لڑکی اس کی طرف پستول تانے کھڑی ہے۔ یہ نیلم تھی، پردیپ سنگھ کی ماتحت، جسے اپنے باس کی طرح کارنامے دکھانے کا شوق تھا۔ ابھی شیلا بمشکل سنبھل پائی تھی جب نیلم کے عقب میں اسے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتا پردیپ سنگھ دکھائی دیا۔ ان کی شکلوں پر نظر پڑتے ہی ڈاکٹر شیلا کو بہت کچھ سمجھ آ گیا۔ شاید وہ لاشعوری طور پر اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی سے تیار تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کے اوسان بحال رہے۔ تم ڈاکٹر شیلا ہو؟ پردیپ سنگھ نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی کہا۔ یس، تم لوگ کون ہو؟ جواب کے ساتھ اس نے پردیپ سنگھ سے بڑے کرخت لہجے میں اس کی شناخت بھی دریافت کر لی۔ پردیپ سنگھ نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ یہ کوئی عام قسم کی ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ قدرے محتاط ہو گیا تھا۔ ہمارا تعلق آئی بی سے ہے اور ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اس نے تربیت کے مطابق اپنی ایجنسی غلط بتائی۔ کیا آئی بی والے اس طرح شریف شہریوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں؟ شیلا کا حوصلہ بڑھ گیا۔ ہمیں افسوس ہے میڈم، لیکن یہ معاملہ بہت سیریس ہے۔ ہم 2 خطرناک اور ملک دشمن ایجنٹوں کا تعاقب کرتے یہاں تک آئے ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق وہ آپ کے پاس موجود ہیں، پردیپ سنگھ نے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں، تم مجھے بتاؤ کہ میرے گھر میں بغیر تلاشی وارنٹ کے تمہیں داخل ہونے کی ہمت کیسے ہوئی؟ شیلا نے نفسیاتی حربہ آزمایا۔ دیکھیے میڈم، یہ وقت ایسے سوالات کا نہیں ہے۔ آپ برائے مہربانی ہمارے ساتھ تعاون کریں اور میرے سوالات کے جواب دیں۔ ہمیں قانونی طور پر آپ سے سوال کرنے کی اجازت ہے اور اپنے حدود کا بھی علم ہے۔ نیلم کے لیے اپنے باس کا یہ لہجہ قطعی اجنبی تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار پردیپ سنگھ کو اتنی تمیز سے گفتگو کرتے سنا تھا۔ شیلا اس دوران بستر سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، میں صرف اس لیے تمہاری باتوں کے جواب دے رہی ہوں کہ میں ایک وطن دوست بھارتی ناگرگ ہوں اور اگر میری وجہ سے کوئی دیش دروہی پکڑا جائے تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی، لیکن تمہارے یہاں گھسنے کا طریقہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے بڑے نارمل لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری میڈم، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا نا، پردیپ سنگھ نے کہا۔
ٹھیک ہے، میرے خیال سے تمہارے سورماؤں نے اب تک میرے مریضوں کو ہاسا ہراسا کر لیا ہوگا اور میرے گھر کی تلاشی بھی لے لی ہوگی، اس لیے برائے مہربانی تم لوگ سامنے ڈرائنگ روم میں بیٹھو، میں وہاں آ کر تم سے بات کرتی ہوں۔ کسی خاتون کے بیڈ روم میں گھسنا سوائے بدتمیزی کے اور کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر اس نے پردیپ سنگھ کا جواب سنے بغیر دروازہ ٹھک سے بند کر دیا۔